کہ ہمارے ہاں ایک ہے نا جو گناہ کبیرہ ہیں ان کا ایک تصور ہے، وہ چند گناہ ہیں، لیکن یہ کہ کسی کا دل توڑ دینا یا کسی کی بے عزتی کرنا یا دل دکھانا، کسی کو زحمت میں ڈال دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یعنی اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑے گناہوں میں یہ سب شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی حج کا دن ہے. پھر آپ نے پوچھا کون سا مہینہ ہے یہ؟ لوگوں نے کہا جی حج کا مہینہ ہے. پھر آپ نے کون سا شہر ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی کہ یہ مکہ کا شہر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو ان تینوں کی حرمت ہے وہی تمہاری جان، مال اور آبرو کی اہمیت ہے. یہ کیوں اس کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو؟ تاکہ یہ جو قبائل اور علاقے اور رنگ اور نسل اور زبان امتیاز اور فخر کا سامان فراہم کرتا ہے انسانوں کے لیے، اس کو ختم کر دیا جائے. آپ نے کہا کہ دیکھو شیطان جس کی یہاں پوجا کی جاتی تھی یعنی شرک کی صورت میں، اب میں نے اللہ کے حکم سے اور اس کے اذن سے جو یہ کام یہاں کر دیا ہے، اللہ کے دین کو غالب کر دیا ہے، اس کے بعد شیطان کو یہ توقع تو نہیں رہی کہ وہ اس کی دوبارہ یہاں عبادت کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. حج کے اس موسم میں آج ہمارا ارادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں کچھ گفتگو کریں. ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب، طالب محسن صاحب اور ڈاکٹر ساجد حمید صاحب. طالب صاحب، میں آپ سے اطلاع کرنا چاہوں گا، یہ جو آخری حج تھا حضور کا، یہ ایک آخری بڑی ایکٹیویٹی تھی معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور ایک طرح کا پبلک میٹر بن گیا تھا. بڑے پیمانے پر لوگ اس میں شریک ہوئے. اور آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اسلامی روایت میں یا خود سیرت کے حوالے سے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج ہے، اس کو کئی پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا گیا ہے، لوگوں نے اس پر جب کام کیا ہے. لیکن ایک اعتبار سے اس کی بہت غیر معمولی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام شروع کیا اور اس کے بعد جس طرح پورے عرب پر آپ کا غلبہ قائم ہو گیا، حکومت قائم ہو گئی، تو اس کے بعد ایک بڑا ایونٹ ہے اس علاقے کی سطح پر، یعنی پوری عرب جو کمیونٹی ہے اس کی سطح پر، کہ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں، اور سارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں. تو مدینے ہی میں لوگوں نے جمع ہونا شروع کر دیا، اور جگہ جگہ سے لوگ جو آ رہے ہیں. اور پھر یہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں بھی سفر کے دوران اور بعد میں جب مکہ پہنچ گئے اس وقت بھی لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شامل ہونے کے لیے تشریف لائیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جمع ہوئے. تو اس کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ عرب کے لیول پر، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید ٹھیک ہوگا بات، کہ ایک عالمی سطح پر بھی ایک پیغام ہے اس واقعے میں، کہ جو ایک پیغمبر نے اعلان کیا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور وہ رسول کی حیثیت سے ان کو ایک خاص مقصد بھی دیا گیا اس دنیا میں جو انہوں نے اچیو کرنا تھا. تو وہ اپنے پوری طرح کامیابی کو پہنچا ہے. اور اس کا اظہار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ ایک ہی نے مجھے کامیاب کر دیا، تو وہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اسی سفر حج میں اور حرم کے پاس جب آپ پہنچے ہیں، تو یہ اس کی ایک اہمیت یہ ہے اس سارے واقعے کی. الحمدللہ الذی نصر عبدہ جی وہزم الاحزاب وحدہ. بالکل، یہ ایک اللہ نے اپنے بندے کو کے ساتھ یہ سارے دشمنوں کو شکست یعنی معلوم ہوتا تھا کہ جیسے تکمیل مشن کا کوئی اعلان تکمیل دین کا ایک، اور وہ اس موقع پر جیسے آپ فرما رہے ہیں ایک درجے میں عالمی سطح پر جو مشن تھا وہ مکمل ہوا، اور اس کی ڈیمنسٹریشن تھی جس میں تمام لوگ شریک ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیڈ کر رہے تھے اسٹیٹ کی سطح پر، اور ظاہر دین کے سب سے بڑے آخری رسول کی حیثیت سے. تو اس میں یہ بھی ہوا کہ مختلف مواقع پر حضور نے کچھ گفتگویں بھی فرمائیں. آپ نے اس کی بلکہ آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن یہ جو اس خاص حج کے موقع پہ یہ نظر آتا تھا کہ حضور کے پیش نظر کچھ باتیں تھیں جو پہنچانی تھیں، کچھ اعمال تھے جو پہنچانے تھے، اور خاص طور پہ جو حج جس طرح سے کیا گیا
اس موقع پہ لگتا تھا سکھانے کا ایک عمل ہے کہ مجھ سے سیکھ لو، اب اس کے بعد شاید میں تمہارے ساتھ نہ ہوں. تو لوگوں کو احساس بھی ہو گیا تھا کہ حضور شاید اب بہت دن تک ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو یہ بھی ایک وجہ بنی. اس میں نا ایک جو زیادہ میرا دل کرتا ہے کہ اس کی طرف رخ رکھا جائے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ نا کہ ہم ان پر بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا باتیں لوگوں سے کہیں، لیکن یہ کہ جو سلیکشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ساری ان دو موضوعات کی وہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے. یعنی جو دوسرا پہلو تھا اس حج کی اہمیت کا، وہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ تعبیر شخصیت پر رکھا ہوا ہے. اس ساری گفتگو میں 2-3 موقع پر تزکیہ اور اخلاق پر جی کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے، تمہارے آپس میں روابط کیا ہونے چاہیے، اور تمہیں کس طرح سوچنے والا، انسانوں کے حوالے سے، آپس میں جینے کے حوالے سے کس طرح کا سوچنے والا تمہیں ہونا چاہیے. انسانوں کے حقوق کے بارے میں آپ کانشیس ہیں اس میں. اور تو یہ اس سے یہ لگتا ہے کہ اب دیکھیں کہ بظاہر جیسے ابھی ہم نے ایک پہلو کو بیان کیا کہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اعتبار سے اس واقعے کی بڑی اہمیت ہے آپ کے سفر حج کی، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے ان خطبات میں بات نہیں کر رہے. ان خطبات میں آپ کا فوکس سارے کا سارا اس طرف ہے کہ وہ جو مخاطب ہیں ان کے اندر وہ کچھ صفات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے اندر وہ کوئی کریکٹر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جس کو وہ توجہ کا مرکز بنائے ہوئے ہیں، اس کو اہمیت دے رہے ہیں. اور بعض روایات سے یہ تاثر مجھے ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اپنی باتیں ریپیٹ کی ہیں 2-3 مرتبہ اہمیت کے پیش نظر، کہ وہ اس کو چاہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ باتیں جگہ بنا لیں، ان کی شخصیت کا حصہ. آپ نے بڑی صحیح بات کی. اس کی طرف دھیان جاتا ہے کہ رسول اللہ جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک تو آخری حج ہے، آخری شاید لوگوں کے ساتھ اس درجے کی ملاقات ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ حج سکھانا ہے اور حج کے مقاصد کو سامنے رکھنا ہے. اس پہلو سے جیسے آپ فرما رہے ہیں، اگر تربیت اخلاق جس کو جو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اب اخلاق کی اصل میں تعلیم کو آخری درجے تک دینے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے شخصیت کی تعمیر کے میسیج کو اس سطح پہ دیا کہ اس کو ہمیں حج سے ریلیٹ کرنا چاہیے، جو عام طور سے ہم حج سے ریلیٹ نہیں کرتے. ہم تو حج کو پھر اسی طرح سے فقہی طریقے پہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے فارم کیا ہے. ہم فارم کو بہت اہمیت دیتے ہیں، میں اس کی پوری فارم کی افادیت کا وہ شریعت ہے، وہ شریعت ہے، قانون ہے، لیکن یہ اس کا وہ پہلو ہے جو عام طور سے ہمارے یہاں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو اس طرح کرنا ہے، اسے کرنا ہے، یہ اس کی شرائط ہیں، یہ اس کے فرضیات ہیں، یہ اس کے مستحبات ہیں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شخصیت کو جنت کے لیے تیار کرنا، خدا کے حضور پیشی کے لیے تیار کرنا، یہ مقصد ہے، اور وہ حج سے تمہیں لے کے گھر جانا چاہیے. کیوں ساجد صاحب؟ جی بالکل. میرا خیال ہے کہ یہ تو 3 باتیں ہم نے کی ہیں. ایک یہ کہ آپ نے اپنے مشن کی تکمیل کا اعلان کیا ہے، آپ نے اپنے پیغام کو پہنچا دینے کا اعلان کیا ہے، اور جو آپ کے معاشرے میں بڑی بڑی خرابیاں تھیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ نے چند احکام دیے ہیں، جس میں عورتوں کے حقوق ہیں، غلاموں کے حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کچھ جو آپ نے کیا ہے، اور پھر یہ کہ حج کے آخری زمانے میں کروا کے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب وہ جو دین ابراہیمی کا حج تھا وہ یہ ہے. اس میں بدعات بھی نکل گئیں، اس میں آپ نے وہ ساری چیزیں جو ضرورت سے زیادہ ڈال دی گئی تھیں، کوئی رسمیں ڈال دی، وہ نکال دی ہیں. تو ایک طرح سے تشریح حج بھی ہو رہی ہے، یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ اب حج یہ ہوگا، جو یعنی اس کی جو فارم حضور نے فائنلائز کر دی وہ اب رہے گی، اب رہے گی. ٹھیک ہے، سنت اسٹیبلش کرنے کا ایک عمل تھا، خود اس کو کرنے کر کے دکھا دینے، اور اس میں جو بھی کریکشنز اصلاحات وہ ساری کر کے. تو یہ یعنی سنت جاری کیسے. نماز تو ظاہر ہے ہم روزمرہ آپ پڑھتے تھے، اور اس سے لوگوں نے حج تو سال میں ایک دفعہ بلکہ تو اس اجتماعی حج میں گویا آپ نے اس سنت کو کیسے امت میں جاری کیا ہے کہ سب کو بلایا، تاکید بھی کی کہ سیکھ لو، اور اکٹھا کیا سب کو اکٹھا کیا کہ مجھ سے آ کے، اور یہ کہا کہ مجھ سے آ کے میں سیکھ لو، جو مسائل ان کے حوالے سے پوچھنے ہیں وہ پوچھ لو، اور لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور وہ دیکھیں کہ حج کیسے کریں. اور مسلسل ایک احتیاط نظر آتی ہے کہ وہ آپ نے وہ کام نہیں کیے جو بوجھ بن جائیں. حالانکہ آدمی گیا ہوگا خانہ کعبہ میں تو اس کو زیادہ
وہاں جا کے نوافل پڑھنے چاہیے، یا وہ آپ نے نہیں کیا تاکہ بوجھ نہ بن جائے، کیونکہ جو آپ کریں گے وہ سنت بن جائے گا، سنت بن جائے گا تو پھر اس بارے میں بتائیے کیا اعمال رہے حضور کے؟ حضور وہاں نے قیام فرمایا تو حضور نے کچھ عمرے کیے، حضور نے کچھ وہاں پر طواف کیے یا کوئی نوافل پڑھے؟ کچھ ویسے بہتر ہے کہ شروع سے جہاں سے نکلے نا وہاں سے اگر لے چلیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا کہ وہ ایک ایک چیز کوئی تھوڑا سی نریشن ہو جائے اس میں۔ ہاں، وہ اختصار سے اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کے آخری عشرے میں کوئی 5 دن 6 دن رہتے تھے، تو آپ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر ایک جگہ ذوالحلیفہ جس کو کہتے ہیں، اور وہ میقات ہے، یعنی مدینہ سے آنے والوں کے لیے، مدینہ سے آنے والوں کے لیے۔ اس طرح ہر سائٹ پہ مواقیت ہیں کہ جن لوگوں نے حج یا عمرے کے لیے وہاں سے آگے احرام باندھنا آنا ہے تو وہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ تو ذوالحلیفہ میں آپ ایک رات ٹھہرے، 4-5 نمازیں وہاں ادا کی، اگلے دن پھر عصر پڑھ کے زور پڑھ کے آپ مدینہ سے نکلے تھے، پھر عصر پڑھ کے پھر آپ وہاں سے اگلے دن روانہ ہوئے، اور راستے میں مختلف پڑاؤں ان کا ذکر ملتا ہے، مختلف لوگ ملتے رہے، سوالات کچھ ہوتے رہے، لیکن کوئی میرا خیال ہے کوئی 8-9 دن کے سفر کے بعد 4 ذوالحجہ کو آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ تو مکہ مکرمہ میں پہنچ کے آپ نے جیسا کہ طریقہ ہے آپ سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے، وہاں پر قاعدے کے مطابق، طریقے کے مطابق طواف کیا، طواف کے بعد آپ صفا اور مروہ کی سعی کی، اور اس کے بعد آپ ایک جگہ جہاں آپ کا قیام تھا آپ وہاں تشریف لے گئے، اور روایت میں ذکر ہے کہ پھر آپ اگلے 4-5 دن، جبکہ ابھی حج کے ایام 8 ذوالحجہ سے شروع ہونے ہیں، اس دوران آپ دوبارہ طواف کے لیے بیت اللہ نہیں گئے، نہ آپ نے عمرہ کیا کوئی، نہ آپ نے، یہ تو عمرے کا ہی تھا نا، آپ پہنچے تو آپ نے طواف اور جو سعی کی یہ عمرے کی تھی، احرام آپ نے نہیں کھولا، اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ یہ دلچسپ مسئلہ ہے، یہ جو حضور ساتھ چونکہ جانور لے گئے تھے، جانور لے گئے تھے، لیکن اگر جانور ساتھ نہ ہوتے تو آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں بھی عمرہ کر کے احرام کھول دوں اور پھر ایام حج شروع ہوں تو میں دوبارہ، لیکن وہ اس تکنیکی وجہ سے آپ نے نکل، لیکن آپ اس دوران میں آپ نے طواف کے لیے آپ دوبارہ نہیں گئے، اور محدثین اس کی اسی سے وضاحت کرتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت اس سفر میں لوگوں کے لیے ایک نمونہ ایگزامپل بننے والے تھے، اور اس کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو آپ نے اس موقع پہ بھی آپ نے یہ اہتمام کیا کہ میں جو ایک طواف ہے وہ کر لوں اور بار بار طواف کے لیے نہ جاؤں۔ تو محدثین اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ ہر روز یا بار بار طواف کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ بھی گویا ایک طریقہ ہے، مکہ میں قیام کا ایک لازمی حصہ ہے کہ آپ نے طواف کرتے رہنا ہے، تو اس لیے آپ نے اکتفا کی۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس میں آپ نے گریز کیا، حالانکہ آپ کا جی چاہ رہا تھا، مثلا منا کے یوم النحر کو جب بنو عبد المطلب کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ حاجیوں کو پانی پلا رہے تھے، تو آپ نے ان کی تحسین کی، شاباش دی، اور کہا کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مل کے پانی پلاؤں، لیکن میں نے اگر کیا تو سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، تمہیں نہیں پلانے دیں گے، اور دوسرے یہ بھی امکان ہے کہ لوگ سمجھیں کہ اچھا نہیں یہ پانی پلانا بھی حج کا کوئی، تو یہ سارے اہتمام کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر 8 ذوالحجہ کو آپ صحابہ کے ساتھ منا تشریف لے گئے، 8 کو وہاں قیام کیا، 9 ذوالحجہ کو عرفات چلے گئے، وہاں پر قیام بھی کیا، دعائیں بھی کیں، خطبہ بھی دیا، ضروری باتیں۔ یہ جو پہلا خطبہ ہوگا نمایاں جو آخری حج جی کا ضروری، وہ عرفات ہی میں وہ آپ نے عرفات میں جہاں لوگ جمع تھے تو کچھ ضروری باتیں، اہم باتیں اس موقع پہ بھی ارشاد فرمائی۔ لیکن ہمارے ہاں جو زیادہ مشہور خطبے کے اجزاء ہیں وہ اگلے دن یوم النحر کے، جب قربانی ہوتی ہے، جب قربان اس موقع کی ہیں، کیونکہ خطبے آپ نے مینا کے اسٹے کا پہلا دن جو جی منا کے، یعنی جو پہلے کے بعد والا جو آخری 2 یا 3 دن ہے، 10 کو آپ نے جو حج کا طریقہ مقرر اس کے مطابق آپ نے یہ سارے اعمال کیے، رمی کی، پھر جانور قربان کیے، اپنا سر مبارک منڈوایا، اس کے بال، یہ بڑی اہم بات ہے، اچھی بات، دلچسپ بات ہے کہ آپ کو یہ احساس تھا کہ لوگوں میں نبی کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ عقیدت اور محبت کا ایک جذبہ ہے، تو آپ نے خود وہ
جو بال منڈوائے تو وہ خود لوگوں میں تقسیم کیے، یعنی ان کو پھینکوایا نہیں، جذبات کے ان کو پھینکوایا نہیں، بلکہ ابو طلحہ تھے غالباً ان کا نام، جنہوں نے آپ نے کہا کہ ادھر سے بال منڈو، اور جو ادھر لوگ تھے وہ ان میں بانٹ دیے، پھر ادھر سے منڈوائے اور وہ ادھر جو لوگ تھے وہ ان میں بانٹ دیے۔ تو اس عمل کو ہماری دینی روایت میں یہ یعنی اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جو نیک لوگوں کے تبرکات ہیں، خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی ایک دین میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر آپ مکہ مکرمہ مسجد میں جا کے آپ نے طواف کیا، سعی کی، اور اس کے بعد اگلے 3 دن منا میں ہی قیام کیا۔ سورج کے ڈھلنے کے بعد آپ جاتے تھے اور تشریف لے جاتے تھے اور جمرات میں جا کے رمی کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنی قیام گاہ پہ واپس آ جاتے تھے۔ تو یہ جو حج کے معمول کے اعمال ہیں وہ آپ نے انجام دیے۔ جیسے ہی یہ ایام مکمل ہوئے، حج مکمل ہو گیا، تو پھر آپ وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمام ازواج مطہرات اس موقع پہ ساتھ تھیں، جو بھی حیات تھیں وہ سب اس موقع پہ ساتھ تھیں، سب ازواج کو لے سب کے کو ساتھ لے کے، بیٹی بھی لے، حضرت سیدہ فاطمہ وہ بھی ساتھ تھیں، حضرت علی یمن سے تشریف لائے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نکلے مکے کے باہر ایک رات کے لیے ایک جگہ پہ قیام کیا، اور پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ تو یہ کوئی 22-25 دن کا مجموعی طور پر ایک سفر تھا۔ اس دوران میں آپ مدینہ سے نکلنے سے لے کر واپس تک قصر نماز ادا کرتے ہیں، یعنی ایک مسافر کی حیثیت سے آپ نے 2 رکھتے ہی یہ بھی ایک قابل غور بات ہے۔ یعنی ایک تو ظاہر ہے کہ جو حج کی سنت قائم کی گئی ہے اس کی روح سے نماز قصر ہوئی یا ہوتی ہیں، تو حضور نے جو بقیہ سفر تھا اس کو بھی غالباً سفری کی رعایت سے، آپ سفر میں ہی تھے تو آپ نے قصر نماز ہی ادا کی۔ تو کچھ مختصر بتائیے، جو پہلے روز جو عرفات کے موقع پر یوم عرفہ پہ وہاں حضور نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ یعنی دین کو جیسے حضور نے پیش کیا اور لوگوں کے لیے خلاصے کے طور پر ایک آخری پیغام کے طور پر کے سامنے رکھ دیا، تو وہ کیا چیزیں تھیں؟ وہ جیسے آپ ساجد صاحب بتا رہے تھے کہ زیادہ تر وہ شخصیت کی تعمیر کے موضوع کو سامنے رکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے زیادہ تر ارشاد فرمایا۔ ہاں، وہ جو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ 9 کو آپ نے وہاں جو باتیں ارشاد فرمائیں، اس میں وہ موضوعات جو زیادہ جس کے حوالے سے، جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع عام طور پر کہتے ہیں نا، جس میں مسلمان معاشرے کے جو اہم اقدار ہیں، مسلمانوں کے جو باہمی حقوق ہیں، ان کا یہ زیادہ تر یوم النحر کو یعنی 10 ذو الحجہ کو جو آپ نے گفتگو فرمائی اس کا حصہ تھے۔ 9 ذو الحجہ کو آپ نے گفتگو خطاب تو کیا، لیکن وہ ان موضوعات میں سے کوئی چیز اس میں اتنی نمایاں نہیں ہے، وہ زیادہ تر کچھ قربانی سے متعلق کچھ ضروری چیزوں کی وضاحت ہے، اور کچھ باتیں ان کو بتائی ہیں۔ تو زیادہ جن موضوعات میں ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اور جو زیادہ اس میں وہ 10 ذو الحجہ یوم النحر کی، لیکن وہ ہمارے یہاں روایت نہیں بنی۔ ہمارے یہاں یعنی خطبہ حج جو ہے، جو ایک سنت کے طور پر جو حج کا قائد ہوتا ہے وہ تقریر کرتا ہے، وہ تو یوم عرفہ کو ہوتا ہے، وہ تو یوم عرفہ ہے، وہ حضور خطبہ حج وہ یوم عرفہ کا ہے، وہ بھی آپ نے دیا۔ اور ایک جو 10 ذو الحجہ کو آپ نے یہ خطبہ دی، اس لیے فقہ روایت میں اس پہ بحث ہے کہ 10 ذو الحجہ کا خطبہ بنیادی طور پر حناف یہ کہتے ہیں کہ وہ مناسک حج میں سے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 10 کو بھی امام کو کوئی خطبہ تقریر کرنی دینا چاہیے، جو مناسک حج میں سے ہے وہ یوم النحر کا ہے۔ 10 کو آپ نے تعلیم اور اس موقع کی مناسبت سے جو ضروری باتیں آپ چاہتے تھے کہ یعنی اصل خطبہ یوم عرفہ کا ہے، وہ یوم عرفہ کا، حج کا رکن ہے وہ تو وہی ہے، اور اگلے دن جو ہے یوم نحر وہ والا آپ نے اس کو تبلیغ کے لیے، انذار کے لیے، لوگوں کی تعلیم کے لیے منا میں جہاں لوگ جمع تھے تو آپ نے کھڑے ہو کر، اور بھی بڑے اہتمام سے دیا اس کا، چونکہ لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، لوگ پھیلے ہوئے تھے، تو اس کے باقاعدہ مکبر مقرر کیے گئے تاکہ سب کو پہنچ جائے۔ آپ ریپیٹ بھی کر رہے تھے، اور مختلف فاصلوں پر صحابہ کھڑے تھے، وہ سنتے تھے اور وہ آگے پہنچا دیتے تھے۔ اور یہ بھی آپ نے میرے خیال میں اس موقع کے علاوہ اور چند ایک موقع ہوں گے جن میں آپ نے لوگوں کو یہ کہا کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ جو یہاں موجود ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں، اور لیبلغ الشاہد الغائب،
یہ جو مشہور ہم پڑھتے ہیں نا حدیث کہ جو موجود ہیں وہ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں، وہ خاص اس موقع پہ آپ نے کہی کہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں ایک طرح سے میں پوری دینی اخلاقیات کا یا معاشرتی اقدار کا ایک خلاصہ بتا کے جا رہا ہوں، تو لوگ آگے بھی پہنچائیں کہ اس طرح کا معاشرہ اور اس طرح کا سماج مطلوب ہے۔ اور پھر اسی موقع پر حضور نے لوگوں سے گواہی طلب کی اپنے پہنچانے کی۔ وہ تو آپ نے جب گفتگو ساری مکمل کر لی، جس کے 6 7 8 بڑے اہم موضوعات ہیں، اس پہ بات کر لینی چاہیے کہ کیا اہم موضوعات تھے، وہ آخر میں جب خطبہ مکمل کیا تو پھر آپ نے گویا اللہ تعالیٰ کو لوگوں سے پوچھا کہ حل بلغت، کیا میں نے تمہیں دین بھی اور جو کچھ حج سکھانا تھا وہ سکھا دیا، اللہ کا دین پہنچا دیا، کتاب اللہ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میری سنت تمہارے سامنے ہے، تو میں نے سب کچھ پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو آپ نے گواہ بنایا کہ یا اللہ تو ان پہ گواہ بن جا، اور اس طرح آپ اشارہ بھی دے رہے تھے، بلکہ ایک جملہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ گویا ہو سکتا ہے اگلے سال میں تم سے نہ ملوں، تو مجھ سے یہ چیزیں سیکھ لو، اگلے سال ہو سکتا ہے کہ میری ملاقات تم سے نہ ہو۔ تو آپ ایک طرح سے لوگوں کو انڈیکیشن بھی دے رہے تھے کہ میری آخری تمہارے ساتھ یعنی میرا کام مکمل ہو گیا، اور بات پہنچا دی، دین پہنچ گیا۔ اس میں ایک نقطہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، قرآن مجید میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو پیغمبروں کی شہادت کا عمل ہے یہ قیامت تک اس کا وہ چلنا ہے، اس نظام کو چلنا ہے۔ قیامت والے دن پھر ان پیغمبروں کو کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا پیغام پہنچایا اور تمہیں کیا جواب ملا۔ تو یہ جو بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور میں ہے، اور اسی کی ریفلیکشن یہاں ہو رہی ہے کہ آپ اس گواہی کو جو ان کو قیامت والے دن بھی دینی ہے اس کی گویا تیاری وہ کر رہے ہیں کہ میں یہاں سے ایک گواہی لے لوں کہ میں نے جو میری ذمہ داری تھی وہ ادا کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، تو آپ بھی اس پر گواہ رہیں، تاکہ قیامت والے دن جب یہ سوال جواب ہوگا تو وہاں ایک اور پہلو سے بھی یہ بات یعنی دین میں جو اصل چیز ہے وہ تو وہی ہے نا کہ خدا کے حضور حاضر ہونا ہے دنیا کے مشن کے بعد، انڈیویجولی ہم سب کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ایک رسول کے، تو اس احساس کو انہوں نے وہاں پر اس عمل سے موقت کیا۔ اور ظاہر ہے کہ بہت بڑا مجمع ہے، آپ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع اس زمانے کے لحاظ سے، اور خدا کی گواہی کا بھی ذکر کیا، تو یہ ظاہر ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وہ اپنے مشن کے بارے میں کتنے زیادہ پیشنیٹ تھے، اتنا ان کو لگن تھی اپنے کام کے ساتھ، یہاں تک کہ خدا نے کئی بار ان کو توجہ دلائی کہ تم اپنے آپ کو گھلا لو گے، تو یہ اسی کا اظہار تھا اصل میں۔ تو مختصراً میرے خیال میں ساجد صاحب کچھ یہ فرمائیے کہ وہ کیا نکات تھے جو آئے کہ کر کے ہم سب شیئر کرتے ہیں، جو خاص طور سے ہم جیسے ذکر کر رہے ہیں کہ تعمیر شخصیت ہی کے پہلو سے تھے، کیونکہ حج میں اگر انسان وہ تزکیہ نہ پا سکے تو پھر تو کیا ہوا، صرف ایک رسم ادا ہوئی۔ اس میں سب سے نمایاں باتیں جو ہیں جی وہ اخلاقیات سے متعلق ہیں، تو اسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے، تو لوگوں نے کہا جی حج کا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کون سا مہینہ ہے، یہ لوگوں نے کہا جی حج کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے کون سا شہر ہے، تو لوگوں نے کہا جی کہ یہ مکہ کا شہر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ان تینوں کی حرمت ہے وہی تمہاری جان، مال اور آبرو کی اہمیت ہے، ایک دوسرے کے لیے۔ اب اس میں دیکھیے کہ کام کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اور آپ کی جان، میری اور آپ کی عزت، میرا اور آپ کا مال کا وہی تقدس ہے جو ان 3 چیزوں کا ہے، اور جس میں کعبہ شامل ہے، جہاں مکہ شامل ہے، حج کا دن شامل ہے، حج کا مہینہ شامل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب میں آپ کو نقصان پہنچاؤں، آپ کو گالی دوں، آپ کی بے عزتی کروں، تو گویا میں ان پاک چیزوں کی بے حرمتی کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا جرم، یعنی اس درجے کی میں بے حرمتی کر رہا ہوں۔ اور کسی بھی مذہبی معاشرے میں یہ جو ریچولز ہوتے ہیں اور شاعر ہوتے ہیں، ان کو جو تقدس حاصل ہوتا ہے وہ غیر معمولی ہوتا ہے، اور اس کو آپ نے بنیاد بنایا ہے یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ انسانی جان اور انسانی مال اور انسانی آبرو بھی اسی درجے کی محترم ہے، جس درجے کے محترم تمہارے دنوں میں، تمہارے دلوں میں، تمہارے ذہنوں میں یہ دن ہے، یہ مہینہ ہے۔ یہ لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں نے اس بات کو سمجھا نہیں،
یعنی وہ ہمارے ہاں وہ تقدس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے یا کعبے سے ہے یا مکہ شریف سے ہے، وہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، نہ وہ انسانوں کے ساتھ ہے، نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، نہ بھائی بندوں کے ساتھ ہے. یہ ہم نے نہیں سیکھا. ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس کو بہت نمایاں کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم تو جو گالی دینا، باتیں لگانا اور بےعزتی کر دینا، مال بٹور لینا، دھوکہ دینا، قتل کر دینا، یہ سب کچھ ایسے آرام سے کرتے ہیں ہم. اور اس کو اگر آپ یعنی خاص طور پہ جو عرب معاشرت کے پس منظر میں دیکھیں نا، تو یہی تینوں چیزیں وہاں، یعنی جان کی کوئی غیرت بڑی چیز تھی، غیرت بہت اہم چیز تھی، لڑائیاں اور اس میں بے گناہ لوگ، غیر متعلق قبائلی لوگوں عصبیت، کو پھر مال لوٹ لینا. یعنی بہت پورے کے پورے علاقے تھے جہاں سے حرام مہینوں کے علاوہ گزرنا ممکن نہیں ہوتا تھا. وہ ذریعہ معاش وہ تھا، ذریعہ معاش لوٹ لیتے تھے. اور وہ ایک بے مثال مقرر کی طرح سے اس کو جو ریلیٹ کیا ہے نا، صرف اس کی اہمیت نے بیان کی. یعنی وہ اس کے بعد تو ہوتا کہ اثر سے بچ نہیں سکتا انسان. لیکن دوسری بات ہے ہم نے تو نہ سمجھنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. ہم نے دین تو اپنی کہانیوں سے لیتے ہیں نا، جو ہم نے بنا رکھی ہیں. تو قرآن مجید کا تبصرہ جو اہل کتاب پر ہمارا بھی وہی بنتا ہے کہ انہوں نے اپنی تمناؤں کو دین بنا لیا. جی، وہی ہم اسی میں جیتے ہیں بس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ تو ختم ہو چکا. اس میں اتنی اہمیت کہ جان، مال اور آبرو، یہ کسی بھی لیول پہ، یہ نہیں کہ میں نے صرف بہت ہی بڑی کوئی بےعزتی کیا، نہیں، چھوٹی سی گالی دینا، نام رکھ دینا، نام بگاڑ دینا. مجھے بڑی دلچسپ بات یاد آئی. یہ آپ نے یہاں پیغام دیا، اور میں آپ سے اندازہ کریں کہ لوگ جو مختلف چیزیں آپ سے پوچھ رہے ہیں فقہی نوعیت کی یا قانونی نوعیت کی، تو وہ سمجھاتے ہوئے بھی آپ یہ نقطہ واضح کر رہے ہیں کہ اصل اہمیت. تو یوم النحر کو مختلف لوگ آئے، اور ظاہر ہے بہت سے لوگ پہلی دفعہ حج کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس سے ڈیویٹ بھی کر رہے تھے. تو بے شمار لوگوں کو یہ مناسک جو ہیں یوم النحر کے 10 ذو الحجہ کے، وہ آگے پیچھے ہونے کا، غلطی کا اتنا نہیں، لیکن پہلے یہ کرنا تھا، پھر یہ کر لیا، پھر کسی نے سر پہلے منڈوا لیا، قربانی بعد میں کر لی، کسی نے رمی بعد میں کر لی، سر پہلے منڈوا لی. اس طرح کے نا کافی واقعات ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لوگ پوچھنے کے لیے آئے. تو روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ پہلے ہو گیا، ہم نے کوئی حرج نہیں، اب کر لو. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے یہ پہلے کرنا تھا، وہ آپ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر لو. اور ساتھ یہ فرمایا کہ جس نے بھی ایک پہلے کر لیا وہ بعد میں کر لیا، کس نے وہ پہلے کر لیا یہ بعد میں، کوئی اس پر تنگی نہیں. تنگی اگر ہے کسی پر اگر کوئی وبال، وہ اس کا ہے کہ اس نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی بے آبرو کیا. وہاں پر پھر ہائی لائٹ کر دیا کہ اس ہجوم میں اور اس افراتفری میں یہ خیال رکھنا زیادہ اہم ہے کہ جلد بازی میں یا کسی کو گالی نہ دے دوں، کسی کو دھکا نہ دے دوں، کسی کو پریشان نہ کر دوں. اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہے. اعمال آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو یہ کوئی ایسی گھبرانے کی بات. ہم اپنے اجتماعات میں اب دیکھیں کہ ہم دوسروں کا کوئی خیال نہیں کرتے. عام اجتماعات ہوں یا مذہبی اجتماعات ہوں، دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا، یہ کتنی صحیح بات انہوں نے کی ہے کہ وہاں عبادت ہے، عبادت میں ایک طرح کی رعایت دے دی، اس کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ تم نے دل سے جو کرنا تھا کر لیا، جو تمہاری فہم تھی، دیکھنا تکلیف نہ پہنچے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے، ہجوم بہت تھا، طواف کرتے ہوئے ایک تو اس کا اہتمام کیا کہ زمین پر لوگوں کے اندر طواف نہ کریں، کیونکہ یہی خدشہ تھا کہ لوگ پھر ہجوم کر کے آپ کے ارد جمع ہوں گے، اور تو آپ نے اونٹنی کا اپنے لیے سامان استعمال. دوسرے یہ کہ استلام کے لیے جب پہلا آپ نے جب تشریف لائے مکہ میں اس وقت آپ نے استلام کیا، لیکن حج کے دن ہجوم بہت ہو گیا تھا، تو آپ نے اس کا بھی اہتمام نہیں کیا. یہ کوشش نہیں کی کہ میں جا کے حجر اسود کو چھوں یا لوگوں سے کہوں کہ بھائی ہٹ جاؤ رسول اللہ نے استلام کر رہا ہے. نہیں، گزرتے آپ نے چھڑی سے یوں اشارہ کر کے یا دور سے اس کو لگا کے تو آپ گزر گئے. حالانکہ آپ کہتے تو راستہ لوگوں نے اشارہ کرتے کہ ہٹ جاؤ رسول اللہ نے استلام کرنا ہے، سارے ہٹ جاتے، لیکن سکھانا مقصود تھا. تو یہ چیزیں آپ نے آئندہ بھی دنوں میں یہ مسئلہ ہونا تھا، تو آپ نے اس کا طریقہ بتا دیا. اور میں یہ سوچ رہا تھا بھی آپ جب ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک ہے نا جو گناہ کبیرہ ہیں ان کا ایک تصور ہے، وہ چند گناہ ہیں،
لیکن یہ کہ کسی کا دل توڑ دینا یا کسی کی بے عزتی کرنا یا دل دکھانا، کسی کو زحمت میں ڈال دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یعنی اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑے گناہوں میں یہ سب شامل ہیں، لیکن ہم نے نہ سمجھا ہے اور نہ کسی کو ہم سمجھاتے ہیں اس طرح. بالکل ایسا ہی. نہیں ہم تو اصل میں سمجھنا چاہتے نہیں نا. آسان دین کیا ہے، نماز روزہ رکھ لو، حج کرو جا کے، بس کافی ہے. ہاں، لیکن جس طرح سے نیکیوں کا تصور ٹھیک ہونا چاہیے، اس طرح سے جو برائیوں کا گناہ تصور، بالکل کہ بھئی یہ اب تم نے کسی کا برا چاہا، اس کو تکلیف دی یا اس کو قتل کر دیا، خدا معاف کرے. ہمارے یہاں تو اب روز آپ دیکھیے کہ غیرت کے نام پر صبح و شام قتل ہوتے ہیں. تھوڑے سے پیسوں کے لیے، جائیداد کے لیے لوگ جان لے لیتے ہیں، اور بے عزتی تو کوئی معمولی بات ہے. ہمارے یہاں جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ قبائلی معاشرت کے اعتبار سے کسی کی بے عزتی کرنا سیاسی لحاظ سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ وہ اخلاقیات آج ہے ہم نے اس کو فن بنایا ہوا ہے، وہ آرٹ ہے کہ کس طرح سے آپ مذاقہ اڑاتے ہیں کسی کا. تو اس کے علاوہ جیسے روایت ہے نا کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، باللسانی، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے. یعنی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹریس کس طرف ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان، اور اگر یہ وہ نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں اصل میں ہے، مسلمان نہیں ہے اللہ کی نظر میں. کہ جس نے تکلیف دی زبان سے، ہاتھ سے، تو سب کچھ کور ہو گیا نا اس کے اندر. تو یہ اگر معاشرت میں ایسا ہو تو ہم نہ سڑک پہ کسی کی ساتھ زیادتی کریں گے گاڑی چلاتے ہوئے، نہ کبھی لائن توڑیں گے، نہ کسی کا حق ماریں گے، نہ اپنی باری کے علاوہ کوشش کریں گے کہیں اور جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں اس پہلے کلمے سے. اور غالباً پھر یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی کو فضیلت نہیں ہے، اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے سے سب برابر ہیں. ہاں، یہ دوسرا بہت اہم موضوع ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انسانیت کی، یہ تو خیر قرآن مجید کا بھی موضوع ہے. قرآن مجید نے بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو. تو یہ کیوں اس کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو؟ تاکہ یہ جو قبائل اور علاقے اور رنگ اور نسل اور زبان امتیاز اور فخر کا سامان فراہم کرتا ہے انسانوں کے لیے، اس کو ختم کر دیا جائے اور سارے لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی تمام انسان برابر ہیں، تمام، اور انسان ہونے کے اعتبار سے ایک اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کو حضور نے اس جو عربی محاورہ ہے اس میں اس کو بیان کر دیا کہ کسی سرخ کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو سرخ پر فضیلت نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے اس کا ایک عالمی پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور غالباً اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ فضیلت ہے تو صرف تقویٰ کے پوائنٹ آف. جی، اس میں عربی اور رنگ اور نسل کو خاص طور پہ، کیونکہ ان کی بڑی اہمیت تھی. وہ عربوں کے ہاں تو یہ تھا ہی کہ تفاخر ہوتا تھا ان کے یہاں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقویٰ. تو یہ اس پرسپیکٹو میں جس عرب معاشرے میں وہ کھڑے ہوئے تھے، جس کی قبائلی روایات ایسی مختلف تھیں، اس میں انہوں نے یہ انسانی مساوات کا پیغام دیا، تقویٰ کا پیغام دیا، اور انسانی جان اور تفاخر کی جو روایت ہے اس کی. قرآن نے ویسے اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہوا ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے. جو بھی دنیا میں مرد اور عورتیں ہیں، کوئی بھی ایسا مرد نہیں ہے کہ جو صرف مردوں کی اولاد ہو یا مرد کی اولاد ہو، اور کوئی بھی عورت نہیں ہے جو صرف عورت کی اولاد ہو. دونوں ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ماں اور باپ دونوں کا خون ہر انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے. اس اعتبار سے کوئی عورت اس لیے گھٹیا نہیں ہو سکتی یا بڑھیا نہیں ہو سکتی کہ وہ صرف عورت کی اولاد ہے، اور کوئی مرد صرف اس وجہ سے برتر یا گھٹیا نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف مرد کی اولاد ہے. یہ پہلو میں یعنی اس پہلو سے کہ عورت اور مرد ہونے سے کوئی افضل نہیں ہے دوسرے سے، اور عورت ہونا کوئی کمتر بات نہیں ہے، اور مرد ہونا کوئی بڑی بات ہے. دونوں ماں باپ کی اولاد ہیں، دونوں کے اندر دونوں کا خون دوڑتا ہے. اور یہ خاص طور پر عورتوں کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید تاکید بھی فرمائی نا، یعنی کیونکہ وہی قبائلی معاشرے کی کچھ روایات تھیں. اور تو اس خطبے کا ایک بڑا اہم تھیم وہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جان و مال کی حرمت کا ذکر کیا، نسبی تفاخر، یہ ساری جو اس معاشرت کی بری قدریں تھیں اور جن کو آپ ریپلیس کر رہے ہیں، اس کا وہیں یہ ایک بڑا اہم موضوع یہ بھی تھا، جو کہ آپ دیکھیں تو پوری شریعت کا بھی موضوع رہا ہے کہ خواتین کو خاندانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں جس طرح دیکھا جاتا تھا، ان کا جو اسٹیٹس مقرر کیا گیا تھا، تو ساری شریعت جو ہے وہ ہمیں دکھائی لگتا ہے کہ اس کو بہتر کر رہی ہے، اس کو اپ لفٹ کر رہی ہے، ان کو
حصے حقوق ادا دلوا کرنے رہی ہیں۔ ہے، ان میں ایک توازن بھی قائم کر رہی ہے، کچھ ریسٹرکشنز ادھر ادھر وہ بھی کر رہی ہے، لیکن پورا جو اس کا ایمفیسس ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو خاندانی زندگی میں اور معاشرتی زندگی میں یہاں مقام دو۔ تو اسی کو آپ نے سمرائز اس خطبے میں بھی یہ کیا اور یہ کہا کہ دیکھو اللہ کے جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ یہ ویسے ہر موقع پر غالباً یہ فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی وہ جو بھی کوئی قدر بیان کی گئی ہے وہ خدا کے حوالے سے کہ، اور ایک اس سے بھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی امیر حج اس موقع پر کوئی خطاب کرے آج، تو وہ آج کی جو ایولز ہیں یا جو امورالٹیز ہیں ان کو وہ ایڈریس کرے گا نا۔ تو یہ اصل تو سنت یہ قائم ہوئی کہ چاہیے کہ آج کے معاشرے میں جو لوگوں کی یا ظلم ہیں یا زیادتیاں ہیں، جو ان میں لوگوں میں خدا خوفی پیدا خدا کریں۔ خوفی پیدا کی جائے، اور آج کے معاشرے میں جو لوگوں کے ساتھ، جیسے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، وہ ہر ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا اور ان کو بھی اپلفٹ کرنا تھا، غلامی کے خلاف محاذ بنایا اسلام نے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سماجی تبدیلیاں آسانی سے نہیں آتی ہیں، وقت لیا اس نے، کئی نسلوں میں جا کے وہ مسئلہ ایڈریس ہوا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پہلو سے جو آج کے زمانے کی غلطیاں ہیں ان پر بھی خطاب میں امیر حج کو ضرور گفتگو کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل ہے کہ آپ نے اپنے معاشرے میں جو بری رسمیں اور بری ویلیوز ڈیولپ ہو چکی تھی ان کو موضوع بنایا اور ان میں بتایا کہ صحیح بات کیا ہے۔ اور اسی طرح آج بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی آدمی اس اتنے بڑے اجتماع سے جس میں پوری دنیا سے مسلمان جمع ہوئے بات کرے تو اس کو تو یہ چیزیں موضوع بننی چاہیے کہ وہ قدریں آج کیا ہیں، کے ہماری قدریں کیا ہیں، آج کے معاشرتی جو رویے کیا ہیں، مسائل ہیں معاشرتی سماجی اقدار کے، ان کو وہ موضوع بنائے اور ان کو ایڈریس کرے۔ اچھا، عورت کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ قرآن مجید بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ عورت بطور انسان تمہارا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، تو یہ جو اس کو درجہ انسانیت سے نیچے رکھ کے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، یہ اس کو توڑ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید کا بھی یہ موضوع ہے کہ وہ انسان ہے، مکمل انسان ہے، جس طرح مرد ایک مکمل انسان ہے اسی طرح عورت بھی ایک مکمل انسان ہے۔ تو باقی رہ گئی معاشرتی ذمہ داریاں یا سماج میں کردار اور رول، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کا تعلق اس کے انسان ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کو یہ مان لیا جائے کہ وہ آپ کے برابر ہے، اور گھر کے معاملات مختلف ہیں، اسٹیٹ کے معاملات مختلف ہیں، لیکن معاشرے میں فرد ہونے کے ناطے سے اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ حقوق، وہ ذمہ داریاں وہ انسان کی جینڈر بیسڈ ہوتی ہیں اور وہ رشتوں پر مبنی ہوتی ہیں، ماں کی اور ہیں، بیوی کی اور ہیں، بہن کی اور ہیں، اولاد کی اور ہیں۔ تو اس پہلو سے اصل اس خطبے میں آپ نے جو پہلو نمایاں کیا ہے نا وہ بات اہم ہے، یعنی اخلاقی تربیت کے لیے اگر ایک طبقے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ وہ کمزور ہے اور ایک دوسرا طبقہ فطری طور پر خلقی طور پر حاوی ہے، تو یہ جو اسلوب آپ نے اختیار کیا وہ بہت سیکھنے کا ہے، جو قرآن مجید نے بھی استعمال اختیار، قرآن نے بھی جہاں مردوں کو کہا نا کہ تم فضیلت ملی ہے تمہیں، تو تمہیں فضیلت ملی ہے تو اس کو نہ احساس بھول کرو۔ جاؤ۔ تو فضیلت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رویہ اور دل بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے، تمہارے پاس ذمہ داری زیادہ ہے۔ ذمہ داری زیادہ۔ تو وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ، اور وہ تعبیر جو استعمال کی وہ بہت بلیغ ہے کہ جو عورتیں تمہارے گھروں میں آئی ہوئی ہیں ہماری بیویاں بن کے، انا ہننا اوان عندکم، یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گئی ہیں، تو تمہارے پاس ہیں، تمہارے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، تو یہ ایسا، یہ یوں سمجھو کہ جیسے یہ تمہارے پاس قید ہیں، یعنی اپنے اختیار کے لحاظ سے تم پر ڈپینڈنٹ ہونے کے لحاظ سے انہوں نے اثار کیا ہے، اور وہ ہر چیز میں تم پر ایک طرح سے ڈپینڈنٹ ہیں۔ تو ان کے ساتھ تمہارا سلوک اور ہمدردی ایسے ہونی چاہیے جیسے ایک بندہ بالکل تمہارے رحم و کرم پہ ہے۔ تو گویا ان کی جو کمزوری ہے یا ان کی ڈپینڈنس ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ ترحم کو ابھارنے کے لیے اور اخلاقی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح اگر تم پر ڈپینڈنٹ ہیں تو تمہیں تھوڑا
یعنی حیا کرنی چاہیے، ان کی اس حیثیت کا ادراک کرنا چاہیے اور ان کے حقوق پورے کرو، ان کو کھانے پینے لباس یہ چیزیں کرو، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ موافقت جو کریں۔ تمہارے موافقت ہے وہ، اور زیادہ آپ نے نمایاں یہ کیا، میرے خیال میں عرب معاشرت میں یہ کوئی یقیناً مسئلہ ہوگا کہ تمہارے گھروں میں وہ لوگ نہ آئیں جو تمہیں ناپسند ہے، یعنی تو بیوی کے اوپر ایک جو بڑا حق ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں آنے جانے اور تعلق روا یہ اس کا لحاظ رکھے کہ وہ لوگ شوہر کے لیے ناپسندیدہ نہ ہوں، وہ ناگوار ان جو کو نہ گزرے۔ معاشرے میں طاقتور تھا اس کو یہ احساس دلایا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم محروم یا کمزور جو طبقہ ہے اس کے ساتھ تمہارا رویہ زیادہ ذمہ داری کا ہونا چاہیے، زیادہ دینے والا ہونا چاہیے، اور اب تمہاری اپنی شان کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ اور خواتین کو یہ کہا کہ بھئی تم ریکنسائل کرو، مفاہمت کرو۔ اس پہلو سے ظاہر ہے کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں اس معاشرے کے اور تہذیب کے لحاظ سے تھی۔ وہ جو زمین پہ صورتحال حقائق ہیں، ہے ان اصل کے میں تو لحاظ اس کو آپ ایڈریس کر رہے جی ہیں ہاں، کہ کیونکہ ہم اس یہ میں دیکھتے ہیں ایک بگاڑ بھی نہ پیدا ہو، توازن بھی نہ بگڑے، لیکن دونوں فریق ایک اخلاقی احساس ذمہ داری کے ساتھ اس رشتے کو۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ کیا اہم نقطہ اس میں ایک نقطہ یہ ہے جی کہ تمہارے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے ایک چیز میں چھوڑ رہا ہوں تمہارے بیچ میں، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اتنی بڑی نصیحت تھی ہمارے جو فرقہ وارانہ اور مسلکی جو خرابیاں ہیں اور جو ہم ایک مذہب کی بنیاد پر مارنے دوڑنے کے لیے چل پڑتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے شروع ہی میں بھانپ کے ہمیں بتا دیا تھا کہ حل ایک ہی جگہ پہ ہونا ہے، اور اسی چیز کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی طرف فیصلے کے لیے نہیں جانا ہم نے، وہ بس کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، کسی مسلک کے پاس جائیں گے۔ تو یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میرے بعد یہ جھگڑے ہوں گے، تو اگر یہ قرآن مجید کو پکڑے رکھیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ مارے جائیں گے۔ اور وہاں کتاب اللہ کا ذکر اس اعتبار سے کیا ہے کہ میں تمہارے بیچ میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو جھگڑوں سے بچ جاؤ گے۔ اگلی جو اہم بات ہے جی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت کی حیثیت سے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے، دو حیثیتوں سے ایک بات کرتے ہیں وہاں پر کہ جو جاہلیت کا نظام تھا وہ ہم نے ختم کر دیا، اب جتنے جھگڑے تھے قتل کے وہ میں معاف کر رہا ہوں، اور آپ نے اپنے خاندان کے قتل کو معاف کر دیا۔ تو یہ اصل میں گویا یوں سمجھیے کہ جو پچھلے قوانین تھے، عربوں کے ہاں قوانین کیا تھے کہ وہ قتل در قتل نسل ہوتا در رہتا، نسل چلتے رہتے تھے، وہ سارے ختم کر دیے کہ اب جو قرآن کے قانون کے مطابق جو قاتل ہوا اسی کو سزا ملے گی، آگے نہیں چلے گا، وہ سارے کچھ ختم کر دیا، اور اپنے خاندان کے ایک آدمی کے قتل بھی معاف کر دیا۔ دوسرا اپنے سود یعنی کے ایک بعد مثال قائم کی کہ جو حق ہمارے خاندان کا بنتا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو لوگ بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے اس وقت بن جائے گا کہ اپنے حق چھوڑ کر پھر کوئی اصلاحات کرنی چاہیے اور قوانین نافذ کرنے چاہیے۔ ایسا ہی آپ نے سود کے بارے میں کہا کہ سود بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، تو آپ کے چچا عباس ابن مطلب جو ہیں وہ سود کا کام کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں سود بھی سب ختم کر رہا ہوں اور اپنے چچا کا حق بھی معاف کر رہا ہوں، لوگوں کو جنہوں نے دینا ہے ان کو وہ اب سود نہیں دیں گے، بس قرض جو دینا ہے واپس کر دیں۔ تو اس طرح سے آپ نے جو جاہلیت کی رسم تھی، جس کو جب یوں سمجھیے کہ اسٹیٹ کے لیول پہ جب آپ نے اصلاح کی ہے تو اس قدر سختی سے کی، اور الفاظ کیا بولیں کہ یہ سارا کچھ میرے پاؤں کے نیچے ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ جاہلیت کی سب رسمیں میری کل امر الجاہلیت موضوع تحت تحت قدم۔ تو یہ اتنی سختی سے، تو اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی رسم اگر توڑنی ہے پرانی تو کس طرح کا سٹیپ حکومت کو لینا پڑتا ہے۔ یعنی محض اعلان نہیں کیا بلکہ ایک عظیم جو ہے قربانی دی دونوں پہلوؤں سے، اور اپنے ہی خاندان سے شروع کیا۔ اچھا جناب، اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ بتائیے کوئی اور نقطہ تو نہیں رہ گیا جو حضور نے فرمایا ہو؟ نکات تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے ایک میرے خیال میں مینشن ہونا چاہیے اس خطبے کے حوالے سے، وہ یہ کہ آپ نے جب یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جتنے بھی اصل میں اخلاق کی نوعیت کی بگڑی ہوئی قدریں تھیں عرب معاشرت کی، جن کو آپ نے اپنی ساری زندگی کی جد و جہد سے تبدیل کیا، نیا میسج دیا، نئی روایات قائم کی، تو انہیں کو آپ نمایاں کر کے بیان کر رہے ہیں، اور گویا اس طرح بتا رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اب اس کا حاصل یہ ہے، اس پہ تمہیں قائم رہنا۔ تو اس کے بعد آپ نے ایک لوگوں کو مزید متنبع کرنے کے لیے کہ آئندہ بھی جو بگاڑ ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس پہ تم لوگ الرٹ رہو۔ ہم نے کہا کہ دیکھو، شیطان جس کی یہاں
پوجا کی جاتی تھی یعنی شرک کی صورت میں، اب میں نے اللہ کے حکم سے اور اس کے اذن سے جو یہ کام یہاں کر دیا ہے، اللہ کے دین کو غالب کر دیا ہے، اس کے بعد شیطان کو یہ توقع تو نہیں رہی کہ وہ اس کی دوبارہ یہاں عبادت کی جائے، یعنی شرک نہیں ہوگا۔ شرک اب وہ دوسری آیت میں ذکر ہے کہ قیامت کے قریب جا کے کہیں وہ معاملات بگڑ جائیں گے، لیکن آپ کے بعد یعنی آپ کی جاری کردہ دینی روایت میں اس کا امکان نہیں ہے کہ قیامت کے قریب تک جزیرہ عرب میں شرک دوبارہ واپس آ جائے، کیونکہ مجھے اس کا خطرہ نہیں ہے، مجھے اس کا خدشہ نہیں ہے کہ کہیں تم دوبارہ شرک کی طرف نہ لے جاؤ، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ شیطان جو ہے وہ اپنے حوصلہ ہار بیٹھا، وہ کام کرے گا تو تمہیں متنبع دو چیزوں میں رہنا ہے۔ ایک تو شیطان کی کوشش یہ ہوگی التحریش بینکم، کہ شرک تو تم سے نہیں کروا سکتا، لیکن اب وہ تمہیں آپس میں لڑائے، آپس میں متنفر کرے، ایک دوسرے کے خلاف ابھارے، تو دیکھو میرے بعد تم دوبارہ واپس گمراہی کی طرف جا کے ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگنا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ یہ آپس کے تفرقے یعنی نچنت نہ ہو جانا کہ بھی توحید پر ہم قائم ہو گئے ہیں اور شرک ختم ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، شیطان کا حملہ اب اس طرف سے ہوگا۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اب شیطان کا حملہ تمہارے اندر ہوگا محقرات الاعمال، وہ بڑے شرک بڑے گناہ سے تو کامیاب نہیں ہوگا، لیکن وہ کئی چھوٹے چھوٹے عمل جو بظاہر دیکھنے میں حقیر لگتے ہیں وہ تمہارے اندر پھیلانے کی کوشش کرے گا، اور اس میں تمہارے مبتلا ہونے کا خدشہ زیادہ ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہیں لیکن وہ ہیں گناہ کی چیزیں اور وہ بڑے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، ان کے بارے میں بھی متنبع رہنا۔ تو یہ ایک میرے خیال میں آپ نے ساری گفتگو کے بعد لوگوں کو آئندہ کے لیے بھی متنبع کیا۔ یہ کیا ہو سکتی ہیں چھوٹی برائیاں ایسی، آپ کیا وہ حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ ان کا باقی احادیث کی آپ روشنی میں آپ دیکھیں تو وہ ایسی چیزیں جن کو آپ مثلا آپ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی بات کرنے میں اتنا غیر محتاط ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک ہلکی سی بات کہتا ہے جس کے اس کے دل میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ اتنا بڑا بات کر دیتا ہے، کوئی ایسی لغو بات کر دیتا ہے، رسم نہیں ڈال دیتا ہے، کوئی اس طرح کی چھوٹی سی رسم ڈالی، ہو سکتا ہے کسی کی، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ سود کی سب سے گھنونی شکل یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے مسلمان کی آبرو پر حملہ کریں۔ بعض دفعہ اللہ کے بارے میں یا دین کے بارے میں کوئی ایک ایسا تبصرہ جس میں بے پرواہی جھلکتی ہے، اس طرح اور چھوٹی موٹی چیزیں، یعنی کوئی چیز بھی جو تقویٰ کے منافی ہو، تقویٰ کے منافی ہو اور بظاہر دیکھنے میں اتنی بڑی نہ لگتی ہو، یعنی آپ کو یہ تعلیم دینی تھی دراصل کہ محتاط رہو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی متنبع رہو، کیونکہ اگر چھوٹی چیزوں کے بارے میں محتاط نہیں رہیں گے تو ڈر ہوگا کہ پھر وہ ایک جنرل ایٹیٹیوڈ وہی بن جاتا ہے بے پرواہی کا۔ چلیے آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ ایک چھوٹی سی بات اور کہ جتنی روایتیں ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کے لحاظ سے زیر بحث لائے ہیں، وہ بعض روایتوں کے لحاظ سے خطبہ حج جو فتح مکہ کے موقع پر خطبہ ہوا اس کا حصہ ہے، لیکن روایات کی فرق کی وجہ سے ہم نے سب کو اکٹھا یہاں زیر بحث لے کے آئے، اس لیے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ وسلم نے ان اہم مواقع پر یا فتح مکہ ہو یا آخری حج ہو، تو جو چیزیں اخلاق کے پہلو سے ضروری تھیں وہ بیان فرمائیں اپنے تمدن کے لحاظ سے۔ تو ہم نے ظاہر ہے کہ روایات میں چونکہ فرق ہے اور اتنی بعض اوقات تعین کے ساتھ ابھی کہا بھی نہیں جا سکتا، تو ہم نے وہ بیان کر دی ہیں۔ امید ہے لوگ اس کا خیال کریں گے، اگر کسی کو کچھ معلوم ہو کہ بھئی یہ وہاں نہیں اور وہاں بیان کیا تھا تو بات کی حقیقت میں تو فرق نہیں پڑتا اس سے کچھ۔ تو آپ حضرات کا بہت شکریہ، خواتین و حضرات اجازت دیجیے، خدا حافظ۔